جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اخلاقی کہانی نمبر 3 پر مشتمل ہوگا۔ تو ہم جو ہے وہ اس کہانی کے آخر میں دیکھیں گے کہ اس میں سے اخلاقی سبق جو ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو جی بچوں، شروع کرتے ہیں کہانی۔ اور آج کی کہانی جو ہے وہ آپ نے بڑے غور سے سننی بھی ہے، اس میں سے سبق بھی حاصل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ یہ آپ خوش خط جو ہے وہ لکھیں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بیڑ کا درخت تھا۔ بیڑ کا درخت ہوتا ہے جناب پیپل کہہ لیں، بہت بڑا سا، ہر گاؤں کے تقریباً شروع میں ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے، اس کی شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی کہتے ہیں لکڑی چیرنے والا، لکڑی پہ کام کرنے والا، ٹھیک ہے، بڑھئی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا۔ لٹ ہوتے ہیں جیسے درخت کٹ جاتا ہے تو اس کے نیچے والا پورا حصہ جو ہوتا ہے اس کو لٹ کہتے ہیں، اور اس سے مزید ٹکڑے کر کر کے اس کو چھوٹا کرتا ہے۔ تو وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بیڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا، ہر وقت اپنے کام میں جو ہے وہ مصروف رہتا تھا۔ تو بیڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ تو جناب وہ بندر جو ہے وہ اس کی آبزرویشن تھی، اور اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے، یعنی کہ وہ بڑھئی کو کاپی کرنا چاہتا تھا۔ بندر میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کاپی بھی کرتا ہے۔ تو بڑھئی اگر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی اکثر جو ہے وہ کیا کرتا تھا، لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا، یعنی کہ لکڑی کو اگر چیر رہا ہے تو دونوں حصے جہاں پہ کام روکنا مقصود ہوا تو دونوں حصے بند نہ ہو جائیں، اس کے درمیان میں ایک لکڑی کی ہی پچر بنی ہوتی تھی اور اس کو ٹھوک دیتا تھا تاکہ آگے سے آرا چلانا یا کلہاڑی سے کام کرنا یا آرا چلانا جو ہے وہ آسان ہو جائے، یعنی کہ جو کام ہو گیا اس کو روک لیا جاتا تھا، فل سٹاپ کہہ لیں، لگا لیں۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی ضرورت یعنی کہ حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر جھانک کر لکڑی کی درز کی کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ جو درمیان میں چھوٹی سی لکڑی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ پھنسایا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگا، زور لگا کر اسے ہلاتا رہا، ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی۔ وہ جو دو لکڑی کے پارٹ تھے جس کے درمیان میں پچر تھی وہ نکل گئی اور درز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ بتھیرا چیخا، چلایا، تڑپا، مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت پایا، جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی۔ درز تو کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر آگے پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے، بے وقوف، تو بندر تھا۔ بڑھئی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو جناب اخلاقی سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک کامیابی کا راز بھی ہے کہ اب آپ اگر اپنے کام سے کام رکھیں گے تو جناب آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی،
اور امید ہے کہ آپ کو اس سے مزید سبق بھی حاصل ہوا ہوگا. آئیے کویشچن آنسر میں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں.